انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے بات آتی ہے، افغان مہاجرین کا انخلا ہم چاہتے ہیں کہ وہ واپس چلے جائیں، اور صرف پاکستان جو تھا جس نے آؤٹ آف دا باکس جا کے انہیں جگہ دی ہے، باقی ممالک کو دیکھا جائے جس میں ایران ہے، ترکی ہے، کہیں پہ بھی آپ کو مہاجرین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ باقاعدہ ایک باؤنڈری سیٹ کی جاتی ہے جس سے آپ باہر نہیں آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ افغان حکومت کی طرف سے جو ریاکشن آتا ہے، یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی ملک ریفیوجیز کو کسی قانون کے تحت یا کوئی رولز کے تحت اجازت دیتا ہے، اور ایک لمٹ وقت کی بھی ایک تعین کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان کے اندر یہ عجیب بات ہے کہ افغانستان کے لوگ دیکھیں پچھلی 4-5 دہائیوں سے پاکستان کے اندر موجود ہیں، اور وہ ان کو پاکستان کو کوئی تکلیف تب تک نہیں ہونی تھی اگر افغانستان کے لوگوں کی جانب سے پاکستان کو تکلیف نہ پہنچائی جاتی۔ آپ دیکھیں جتنی دار اندازی ہو رہی ہے، جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، جب کڑیاں ملاتے ہیں افغانستان چلی جاتی ہے، جتنی سمگلنگ کے کڑیاں بناتے ہیں افغانستان جاتی ہے، جتنی ڈرگ آ رہی ہے، اسلحہ آ رہا ہے، آپ اس کے پیچھے جاتے ہیں، افغانستان انوالو ہوتا ہے۔ اب میں نہیں یہ کہتا کہ تمام افغانی جو ہیں وہ غلط ہیں، تمام افغانی جو ہیں وہ غیر قانونی چیزوں میں ملوث ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن جو ملوث ہیں وہ اسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس 8.5 لاکھ افغانی، ان 35-40 لاکھ میں 8.5 لاکھ وہ ہیں جن کے پاس پاکستان میں رہنے کی کوئی دستاویزات ہی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سرحد کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں تھی، روک ٹوک نہیں تھی، کبھی ادھر چلے جاتے تھے کبھی ادھر۔ ایک شنواری قبیلہ ہے جو آدھا قبیلہ افغانستان کے اندر بیٹھا ہے، آدھا پاکستان میں بیٹھا ہے سرحد کے اوپر، اور ان لوگوں کو کھلی اجازت تھی ایک دوسرے ادھر آنے جانے کی۔ لیکن اب جب پاکستان نے تھوڑا سا اپنی امیگریشن کی شرائط وہ تھوڑی سخت کی ہیں، تو ساتھ ہی انسانی ہمدردی کی بنیاد اور یہ وہ اس قسم کی چیزیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ لیکن انسانی ہمدردی دکھانی ضروری ہے۔ آپ نے 40-50 سال اگر ان کو یا مہمان بازی کیا، آپ بھیجیں ان کو، تھوڑا سا انسانی ہمدردی کو مد نظر رکھیں، لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر سٹیپ لیا ہے حکومت نے تو اس کو بالکل جس طرح باقی دنیا ٹریٹ کرتی ہے غیر قانونی تارکین وطن کو، ہمیں بھی اسی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک افغان حکومت کا معاملہ، دیکھیں ساری دنیا نے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا کہ افغان حکومت جب طالبان کی حکومت بنی ہے پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا۔ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب پہنچا اس ان کو سپورٹ کرنے کا، کیونکہ ہمارے جتنے یہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، پاکستان بار بار افغان حکومت کو کہتا رہا کہ اس میں اپنا رول پلے کریں، اور جو افغانستان کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان میں در اندازی کر رہے ہیں، ان کا کلا کما کرنے کے لیے پاکستان حکومت کا ساتھ دے، لیکن افغان حکومت کی جانب سے ابھی تک ہمیں کوئی تعاون نظر نہیں آیا۔ نوشاد صاحب، وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں پھر اس کے شر سے بھی بچیے، تو یہ اب شر ہماری طرف آنا شروع ہو چکا ہوا ہے۔ جب سے ہم نے یہ سیٹ اپ یہ سٹارٹ کیا ہے کہ آپ کو واپس بھیجنا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بلیک مارکیٹ میں اسلحہ تھا، امریکن اسلحہ جو سیل ہو رہا تھا، وہ پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے، ہماری بیسس پہ حملہ کیا جاتا ہے وہاں نظر آتا ہے۔ آج ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جس پہ میں چاہوں گی کہ آپ بھی بات کیجیے گا، نگران وزیر اعظم نے پارا چنار کو مینشن کیا، اور انہوں نے کہا کہ کسی بھی بندے کو سرحد پار سے پاکستان کے 1 انچ پہ بھی کوئی بھی دہشت گردی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر وہ پارا چنار میں کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے، کچھ کوتاہیاں یقیناً ہماری رہی ہیں، آپ اس کو ریاست پر ڈال دیجئے، حکومتوں پر ڈال دیجئے، یا پالیسی پرسپیکٹو سے کہہ لیجئے۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ جب آپ اس حد تک کھلی اجازت دیں کہ آپ کیمپوں سے نکل کر اور ملک کے کونے کونے میں، شاید ہی کوئی شہر ایسا ہو جہاں پر یہ والے افغانی موجود نہ ہوں، شاید ہی کوئی کاروبار ایسا ہو جس کے اندر انہوں نے اپنی جڑیں نہ پکڑی ہوں، شاید ہی کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے اندر افغانی انوالو نہ ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو میں قطع کلامی لاہور کے اندر باقاعدہ جرگیں شروع کر دیے تھے کچھ افغانیوں نے۔ ہاں جی، وہ بھی بالکل دیکھیں نا آپ، یہ کس حد تک یہ معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ہوا بندہ ہوتا ہے، آپ کو افغانستان نمبروں سے کالیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ابھی مینشن کیا ہے کہ جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے جس کے اندر جب آپ اس کا کھرا ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو وہ افغانیوں کو مل جاتا ہے۔ لیکن اس سارے پرسپیکٹو میں میں ذاتی طور پہ میں بتاؤں، میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ ویڈیو تھی جس کے اندر وہ جب ہماری کرنسی جو ہے، وہ مزے کی بات یہ ہے ہمارے ہاں سے ڈالر لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ڈالر کے علاوہ آپ سے کاروبار ہی کرنا بند کر دیا تھا کہ ڈالر ہی ہمیں ملیں گے۔ وہ اغوا کرنے والے بھی ڈالر میں تاوان مانگتے تھے۔